اپنے بیٹے حافظ عبدالحسیب انہوں نے دعوت دینا کہ آن اپنا خطاب فرمان۔ عبدالحسیب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احمدہ وصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، صدق اللہ العظیم۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک رکھی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک رکھی ہے، اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دبا دو گے۔ اس دور کی بات ہے جب آفتاب کی روشنی میں انسان اور حیوان کے افکار میں کوئی امتیاز نہیں تھا۔ جبر و ستم، مفاد پرستی، خود غرضی، حبس بیجا، تصرف النجائز اور بنت ہوا کو پابند خاک کرنا اس معاشرے کے بنیادی اوصاف تھے۔ مسند خلافت کی ذمہ داریوں کا احساس اور بنو انسان کو وسیع و عریض کائنات میں نمایاں کرنے کے لیے فرعون کی چوٹیوں سے نور اٹھا، جس نے 4 دنگ عالم کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، جس میں 23 سال تک کے لیے مادیات و ذہنیات، کفیات و کمیات، تصورات و تدبرات کو فیض و برکات سے نوازا۔ اہل عالم بلکہ عالم در عالم کی خیر و فلاح، رفاہ و فلاح، رجوع و ارتقاء کے لیے بلا غرض اور بلا میجس تمام زندگی مقدس کو صرف کیا، جس کے نتیجے میں ملتے وحدہ بنا کر ایک ہی ولولہ دلوں میں، ایک ہی جوش طبیعتوں میں اور ایک ہی آواز ہی زبانوں پر جاری کر دیا۔ تو پھر فرد کی بجائے معاشرے کی سوچ، صورت و جمال کی بجائے سیرت پر، گفتار کی بجائے کردار پر، جمود کی جگہ تحریک کا درس دیا۔ یہ وہ وقت تھا جب اہل کائنات تہذیب کے لفظ سے نا آشنا اور ثقافت کے اصولوں سے نا واقف تھے۔ اے فرزندان اسلام، خالق انسانیت کی وحی کی روشنی میں معاشرے کی تشکیل کی بنیاد رکھی تو مفاد پرستی پر مبنی نظریات کا جنازہ اٹھ گیا، اخلاقی بیماریوں کا کلا کما ہوا، تہذیب نے سانس لیا، ثقافت کو اپنے حسن پر ناز آنے لگا، شہر تعمیر ہوئے، رصد گاہیں وجود میں آئیں، علوم نے جنم لیا، ایجادات کی ہوا چلی، بابائے انگلستان راجر بیکن تک کو مسلمانوں کے سامنے زانوے تلمذ طے کرنے پڑے، جس کے نتیجے میں اسکندریہ، یونان اور ایتھر میں موجود کتابیں مسلمانوں نے پڑھی۔ محلات سے لے کر اندلس کے دیہاتوں تک سائنسی تجربہ گاہیں وجود میں آئیں۔ یہ وہ وقت تھا جب فرزندان امت مسلمہ کا ہاتھ حبل اللہ پہ تھا، دامن دین سے وابستگی تھی، اسوہ حسنہ کا روشن چراغ قصور و محلات کی زینت تھا۔ تب غیر مسلم بھی مسلم افکار اور اخلاقی عالیہ کا استعمال کرتے تھے، کیونکہ امت مسلمہ نے غلامی کی زنجیروں کو پاش کر کے زبان کے نسل کو ختم کر دیا، جس کے نتیجے میں وحدت کا نعرہ بلند ہوا اور حریت کا علم لہرانے لگا۔ مولانا آزاد کے الفاظ میں یہ اسلام ہی تھا جس نے زمین کے دور دراز علاقوں کو ایک کر دیا۔ اسلام نے ریگستان حجاز میں ظہور کیا، سرائے افریقہ میں جس کی پکار بلند ہوئی، دیوارے چین سے سزائے شہادت کی باز گشت گونجی۔ تاریخ کی نظر میں جس وقت دجلہ فرات کے کنارے پر لاکھوں پیروان اسلام کی نقش قدم گر رہی تھی، تو عین اس وقت گنگنا جمنا کے کنارے لاکھوں ہاتھ خدا کے سامنے سر مسجود ہونے کے لیے وضو کر رہے تھے۔ مگر جب وحی زبانیت سے قلوب کو منور کرنے کا سلسلہ منقطع ہوا تو عبادات کو رسومات کی حدود میں جکڑ دیا گیا، کردار کو گفتار میں تبدیل کر دیا گیا، وحدت کا شیرازہ انتشار کی بھینت جلا دیا گیا، عقابوں کے نشے من زاغوں کے تصرف میں چلے گئے۔ تو پھر اقبال کو کہنا پڑا، جس قوم کو آتا نہیں کوئی فن دنیا میں تم ہو، جس کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو، جس قوم کو پرواہ نشے من نہیں تم ہو۔ والسلام۔